پھر جب آپ کی ولادت ہوئی تو معجزات ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ کی والدہ گرامی نے 6 سال تک آپ کی پرورش کی، اور پھر آپ کی والدہ کی وفات کے بعد 8 سال تک یعنی 2 سال اور جناب عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، اور پھر آپ کی وفات کے بعد جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد پھر سردار بطح جناب حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی پرورش کی۔ پھر جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو ہم لقب دیتے ہیں کسی کے کام کو انجام دینے کے بعد، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں اور دیکھیں، غور کریں، تو کفار و مشرکین کے سر پر تلوار نہیں رکھی گئی تھی کہ آپ اس شخص کو یا اس شخصیت کو صادق اور امین کہیں، عمل سے پہچانوایا۔ سبحان اللہ، سلامت رہے ہم۔ نبی کریم نے کر کے دکھایا کہ دیکھو سچ کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم نے امانت اپنے پاس رکھی اور وقت پر امانت دار کو اس امانت تک پہنچا دی۔ تب لوگوں نے خود کہا کہ نہیں، انتا صادق و امین، آپ ہیں صادق و امین۔ نہ کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی، نہ کوئی حدیث مبارکہ کی تلاوت ہوئی، کچھ نہیں، عمل سے، پریکٹیکل سے نبی کریم نے کر کے دکھایا کہ میں صادق اور امین ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں آپ صادق اور امین ہیں۔ پھر جب بات آگے بڑھی تو جناب ابو طالب کے ساتھ آپ کی معیت رہی، آپ ساتھ رہے، اور پھر جب جناب ابو طالب کے ساتھ رہے تو پھر تجارتی سفر میں بھی گئے۔ پہلا سفر تجارت جناب ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف کیا، تو درمیان میں ایک شخص نے کہا کہ بحیرہ راہب، کہ جس کی طرف ہم سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اس نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کے چہرے پر جو ہے وہ میں نور رسالت اور نور نبوت دیکھ رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جناب ابو طالب حضرت رسول اللہ کی اور زیادہ حفاظت کرنے لگے، ان کی اور زیادہ کیئر کرنے لگے پہلے سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اگرچہ کہ روایات بتاتی ہے کہ جناب ابو طالب کو معلوم تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب سلسلہ گفتگو آگے بڑھتا رہا اور یہ زندگی کے ایام آگے گزرتے رہے، تو پھر رسول اللہ جب دوسرے سفر تجارت شام سے واپس تشریف لائے، تب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے غلام میسرہ، کہ جس کے بارے میں ملتا ہے وہ آپ کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ گیا تھا تجارت کرنے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ یہ جو شخصیت ہیں محمد بن عبداللہ، یہ صاحب کرامت ہیں، ان کی برکت کی وجہ سے، ان کے تفضل کی وجہ سے، ان کی ہمارے قافلے میں رہنے کی وجہ سے ہماری ارننگ بھی زیادہ ہوئی ہے، اور ہمارا مال تجارت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں فروخت ہوا ہے، اور یہ حساب کتاب بھی اچھا رکھتے ہیں، اور کوئی خرد برد کا معاملہ بھی نہیں ہے، بہترین شخصیت ہے، یعنی اس زمانے کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ تو اب جب وہ واپس تشریف لائے تو جناب خدیجہ نے پھر رشتہ بھیجا، اور پھر عقد ہوا، اور جناب ابو طالب نے عقد پڑھایا۔ اس وقت عمر مبارک جناب رسول اللہ کی مشہور و معروف ہے کہ آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور جناب خدیجہ 40 سال کی تھیں، اگرچہ کہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ جناب خدیجہ کی عمر 28 سال تھی یا 30 سال تھی، اس سے بحث نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے عقد کیا، اور اس کے بعد پھر ظاہر زندگی کے ایام آگے بڑھتے رہے۔